میں نے اپنی پچھلی کسی قسط میں ذکر کیا ڈیرہ غازی خان کے ریلوے اسٹیشن کا. ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹی سی نہر تھی. اس نہر کے کنارے چائے کا ایک کھوکھا تھا جو ایک بہت ہی بزرگ انسان، اتنی لمبی ان کی سفید داڑھی تھی، بابا فرید ان کا نام تھا. تو وہ چائے کا کھوکھا چلاتے تھے. رفتہ رفتہ وہ میرے دوست بن گئے، کیونکہ میں ڈیلی جا کر ان کے پاس چائے پیتا اور میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بزرگانہ باتیں سنتا، ان کی روحانی باتیں سنتا. مجھے کچھ روحانیت سے بھی دلچسپی تھی اور وہ اتنی شفقت اور مروت سے وہ باتیں سنایا کرتے، کیونکہ گاہک تو وہاں کوئی آتا نہیں تھا. کبھی کوئی ایک گاہک آ گیا تو ایک بار میں نے ان سے پوچھا بھی صحیح کہ آپ تو سارا دن میں میرے خیال میں 5-6 کپ چائے بیچتے ہیں، جن میں سے 2-3 تو میرے ساتھی یا میں پی لیتے ہیں، تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ سارا دن آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں نے اپنے ریٹائر، اور استاد تھے وہ کسی زمانے میں، اسلامیات کے اسکول ماسٹر تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اور تو کوئی شغل نہیں ہے، گھر بیٹھوں تو بس بچوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ میری مرضی کے مطابق حرکات نہیں کرتے، یعنی میری مرضی پر نہیں چلتے. وہ ان کو اسلامی ذہن کا بنانا چاہتے تھے. تو اس لیے پھر گھر والوں نے مجھے یہ کھوکھا کھول دیا ہے کہ بابا تو گھر سے دور ہی رہو اور اپنا یہاں اپنی مرضی سے چائے بھی پکایا کر، پیا بھی کر، اور جو ہے اپنا مصروف رہا کر. تو میں اکثر ان کے پاس جایا کرتا، اور اکثر تو نہیں، ہر روز کچھ وقت ان کے پاس گزارتا، بابا فرید کے پاس. اس کی کچھ وجوہات یوں تھیں کہ مثلا میں وہاں جاتا تھا اپنے دوست سعید عاطر سے ملنے کے لیے. اب سعید عاطر وہاں گھر پر نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے. اس زمانے میں ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے کہ ہمیں پتہ ہو کوئی گھر پہ ہے نہیں ہے. پتہ چلا کہ وہ شہر گیا ہوا ہے اور کب آئے گا کوئی پتہ نہیں. لہٰذا میں بابا جی کے ہوٹل پر بیٹھ جاتا. سعید گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد آتا تو میں وہاں براجمان ہوں. یا پھر اسی طرح میرے 2 اور دوست ہوتے تھے، ایک کا نام محمد اکرم اور ایک کا نام عبد الرحمن، جو FA اور BA کے دوران میرے کلاس فیلوز تھے. ان کو بھی رفتہ رفتہ وہ چسکی لگ گئی. وہ میرے ساتھ آ کر بابا جی کے پاس بیٹھتے اور ہم ان سے مذہبی باتیں، علم کی باتیں، دین کی باتیں، اور خاص طور پر روحانیت اور تصوف کی باتیں ان سے سنا کرتے، اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے. اور خاص طور پر جو میرا بہت ہی پیارا دوست تھا اکرم، وہ صوفی منش انسان تھا. اس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کو نماز آتی بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ باتیں صوفیانہ کرتا خدا کی. اور اس کا یعنی عقیدہ یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں اس دنیا میں جنم لیتا ہے اور کسی نہ کسی انسان میں وہ موجود ہوتا ہے. تو اس زمانے میں وادی سون سکیسر میں کوئی پیر گھرانہ تھا، تو اس اکرم کا خیال تھا کہ اس پیر گھرانے میں فلاں شخص جو ہے اس میں اب خدا بستا ہے یا علی بستا ہے. اس کی یہ باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آتی تھی، لیکن وہ ان پر بڑی سختی سے. اکرم میرا بڑا پیارا دوست تھا. ہم نے کئی راتیں نہر کے کناروں پر اور نہر کے پل کے نیچے برجیاں بنی ہوتی تھیں، نیچے بہت گہرا پانی، اگر ہم اس نہر میں گر جاتے تو ہم ڈوب جاتے، لیکن ہم بڑے خطرناک طریقے سے نیچے اترتے اور نہر کے پل کو سہارا دینے کے لیے جو برجیاں بنی ہوتی ہیں نا، برج، ان پر جا بیٹھتے. اب وہ نہر بڑی چوڑی، یعنی تقریباً 100-150 فٹ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 100-150 فٹ تو کچھ نہیں، یعنی 200 فٹ چوڑی نہر. اور ہم جناب اس کے سینٹر میں بیٹھے ہیں، وہ لبالب چل رہی ہے. اس کا نام تھا ڈیرہ غازی خان کینال. توسا بیراج سے وہ نکلتی تھی اور یہ ان علاقوں کو سیراب کرتی تھی، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور وغیرہ.
تو خیر ہم اس میں اکرم کی بات سنا رہا ہوں کہ ہم اس پل پر جہاں بیٹھتے، سر شام ہم سگریٹ اور کھانے پینے کی کوئی چیزیں، یعنی ایک ایک روٹی یا تھوڑا سا سالن وہ ساتھ لے لیتے، اور ساری رات اس پل کے نیچے بیٹھ کر مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، جن میں تصوف بھی شامل تھا، جس میں کھیل کود بھی شامل، کالج کے، ہمارے کالج میں کو ایجوکیشن ہوا کرتی تھی، ان لڑکیوں کی باتیں جو ہماری کلاس فیلوز تھیں بی اے میں، یا مختلف قسم کی باتیں ہم کیا کرتے تھے، لیکن سب شریفانہ، ہمارے اندر یعنی کوئی برائی نہیں تھی سوائے سگریٹ پینے کے۔ اور سگریٹ بھی پتہ نہیں اکرم پیتا تھا کہ نہیں، میرے خیال میں صرف میں ہی پیتا تھا، اکرم نہیں پیتا تھا، کبھی کبھار جیسے شوق میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی لگا لیتا ہے، تو اکرم نے کبھی لگا لی ہو تو اب مجھے کوئی زیادہ یاد نہیں۔ اکرم کا میری زندگی میں بڑا گہرا اثر ہے، کیونکہ ہم تقریباً 3-4 سال کلاس فیلوز رہے، اور ان 3-4 سال میں ہم بہت قریب رہے ایک دوسرے کے، روز ملنا، روز باتیں کرنا، اکثر فلموں پر اکٹھے جانا، اور اس کے وہ کسووال کے رہنے والا تھا، یہ میاں چنو اور چچا وطنی کے درمیان ایک چھوٹا سا، اب تو خیر وہ بڑا بن گیا گاؤں، یعنی قصبہ آتا ہے جس کا نام ہے کسووال۔ تو کسووال مین سٹی سے ذرا سا ہٹ کر ایک طرف جائیں جنوب کی طرف، تو 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا، چک فلاں 103 یا پتہ نہیں کیا چک تھا، تو چک میں وہ رہتے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس کا بڑا بھائی جو ہے، نام اب مجھے ان کا یاد نہیں ہے، اکرم کے بڑے بھائی کا، تو وہ ہمارے کالج میں عربی کے پروفیسر تھے، اور ڈیرہ غازی خان میں ایک کرائے کے مکان میں وہ رہتے تھے، تو وہ اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی کسووال سے ڈیرہ غازی خان لائے، اور یہاں وہ انہیں پڑھاتے تھے، یعنی اسی کالج میں وہ میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا اکرم۔ تو اکرم اور میری دوستی کا میں اگلی کسی اس میں قسط میں آپ کو تفصیل سناؤں گا۔ تو اکرم کے ساتھ مجھے بڑی ایک بات پہ چڑ ہوتی تھی کہ وہ جب کہتا کہ خدا جو ہے فلاں شخص کے اندر ہے، اور میں تو جناب اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، بس میری تعلیم ختم ہو تو میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے خدا کے اس بستی میں چلا جاؤں گا جہاں وہ وادی سونس کیسر میں وہ رہتا ہے۔ وہ اب مجھے یعنی اس طرح گمان ہوتا ہے، کبھی وہ علی کا نام لیتا، حضرت علی کا، کبھی وہ خدا کا نام لیتا کہ اس شخص میں خدا رہتا ہے، اس شخص میں علی رہتا ہے۔ تو میں جناب اس کا مرید ہوں، اور میں 1-2 بار مل بھی آیا ہوں اس سے، اور میں پڑھائی جب میری ختم ہوگی تو میں نوکری شوکری نہیں کروں گا، میں وہاں جا کر اس کے پاس اس کے مریدوں میں شامل ہو کے، اس کے ارادت مندوں میں شامل ہو کر وہیں اس کے ڈیرے پر رہوں گا۔ تو مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگتی، اور میں اس کا مذاق اڑاتا جس کا وہ برا مناتا تھا، کہ یہ ایک پہلو تھا جو ہمارے درمیان تلخی کا بعض اوقات باعث بن جاتا، لیکن ہماری دوستی چلتی رہی، اور بڑے طویل عرصے تک یہ دوستی قائم رہی۔ وہ ریٹائر یعنی پڑھائی کے بعد میری تو نوکری لگ گئی، میں اسلام آباد چلا گیا، وہ اپنے گاؤں کسووال وہاں چلا گیا، وہاں اس کی شادی ہو گئی، اور پھر اس کے بچے ہو گئے، میری بھی شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے۔ پھر جب ہمارا یعنی رابطہ ایک طرح سے ٹوٹ گیا، البتہ جب میں اسلام آباد سے ٹرانسفر ہو کے لاہور آ گیا 1978 میں، اور اس کے بعد میں نے اس سے رابطہ قائم کیا، کیونکہ اب ہمارا راستہ یعنی لاہور سے جاتے ہوئے، تو ایک آدھ بار میں وہاں رک گیا کسووال، اور کسووال میں میں نے عطا پتہ کیا، بھائی وہ اس کا کوئی میں نے اس کا گھر دیکھا ہوا تھا جب ہماری بی اے میں ہماری دوستی کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں ایک بار میں اس کے ساتھ اس کے گاؤں گیا تھا۔
جہاں انہوں نے میری بھرپور عزت اور تکریم و تحریم سے انہوں نے مجھے رکھا، تو میں کچھ 4-5 دن ان کے گاؤں میں رہا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی 1970-71 کی بات ہوگی، اس وقت کی بات۔ تو اب جب میری یعنی اسلام آباد سے لاہور ٹرانسفر ہوئی تو میں اس کا پتہ کرنے گیا، اور پھر ہماری دوبارہ وہ رفاقت شروع ہو گئی۔ وہ کبھی میرے پاس لاہور آ جاتا اور 1-2 راتیں میرے پاس رہتا، پھر وہ واپس آ جاتا، یا میں رستے سے گزرتے ہوئے میں اس کے پاس 1-8 رات رہ جاتا، بشرطے کہ میرے ساتھ میرے بچے نہ ہوتے۔ پھر جب ہم نے کار خرید لی 1986 میں، 85 یا 86 میں کار خریدی پہلی میں نے، تو پھر ہمارا جو ہے کسووال سے کیوں ہمارے راستے میں آتا تھا وہ گاؤں، تو پھر میں کسووال ٹھہرتا، تو وہاں اس نے آڑھت کی دکان کھول لی تھی کسووال میں، وہ سبزیوں اور پھلوں کی آڑھت کی دکان اس نے کھول لی تھی۔ ویسے وہ ذمہ دار بھی تھے چھوٹے موٹے، لیکن اس کا کاروبار جو ہے وہ آڑھت کا کام تھا، تو عموماً آتے جاتے اس سے ملاقات ہو جاتی، ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے، چائے پلاتا، وہ بوتل پلاتا، بچوں کو بھی مجھے بھی، یا کبھی ہم اس کے گاؤں جاتے کوئی تحفہ تحائف لاتے تو اس سے ملاقات جاری رہتی۔ پھر ایک بار یعنی ایسا ہوا کہ ہماری دوستی میں پھر کوئی چھوٹا سا گیپ، 1-1.5 سال گزرا، ہم کسی وجہ سے نہ مل سکے۔ تو ایک بار پھر جب 1-1.5 سال بعد ملاقات نہ ہوئی تو میں اس کے گاؤں گیا، وہاں جا کے پتہ کیا کہ بھائی وہ کہاں ہیں، تو اس کا ایک بھائی مجھے ملا، تو اس نے کہا ہم تو آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کے پاس ہوں گے، آپ کا نہ ہمارے پاس ٹیلی فون نمبر ہے نہ آپ کے گھر کا پتہ ہے۔ وہ جو میرا بھائی ہے وہ تو تقریباً اکرم، وہ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے ہیں گھر سے غائب ہے، آخری بار وہ فلاں تاریخ کو یعنی 3 مہینے پہلے جیب میں اس کی 7,000 روپیہ، جو کہ اس وقت کے حساب سے 70,000 روپیہ ہوگا، اس کی جیب میں 7,000 روپے تھے، وہ لے ہاں وہ شراب بھی پیتا تھا ٹھرا، یہ اس کو گندی عادت ہو گئی وہاں جا کے۔ گاؤں میں جیسے بٹیاں ہوتی ہیں گندی شراب کی، تو اس کی یعنی وہ تصوف کے چکر میں جس طرح لوگ بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، افیم کھاتے ہیں مست رہنے کے لیے، تو اس نے وہ ٹھرا پینا شروع کر دیا شراب، تو وہ اکثر نشے میں رہتا تھا۔ تو لیکن میں جب جاتا اس وقت میں نے ہمیشہ اسے ہوش میں ہی پایا، وہ کسی وقت مطلب ہے رات کو پیتا تھا، رات کو ہماری ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی۔ اینی وے تو اس کے بھائی نے بتایا کہ جی وہ 3 مہینے ہو گئے ہیں، جیب میں 7,000 ڈال کے چیچا وطنی گئے تھے، تو اس کے بعد لوٹے نہیں ہیں، ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس دنیا میں آپ ہی اس کے واحد دوست ہیں اچھے، تو وہ آپ کے پاس ہوں گے، کیونکہ وہ اکثر آپ کا ذکر کرتے تھے کہ میں اس کے گھر جا کے رہ جاؤں گا، تو آپ کا ایڈریس نہیں تھا ہمارے پاس، تو آپ بتائیں۔ میں نے اسے بتایا بھائی مجھے تو خود وہ 1-1.5 سال ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ جو ذکر کیا کرتا تھا وادی سونس کے سر میں اس کا کوئی خدا ہے یا بھگوان ہے یا اس کا کوئی مرشد ہے، علی پاک ہے، تو وہاں پتہ کیا، اس نے کہا جی ہم وہاں بھی پتہ کر، ہم جاتے رہتے ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں، لیکن وہ پیر ہیں ہمارے، ان کے خدا شدا تو ہم نہیں مانتے، وہ وہی مانا کرتا تھا۔ تو بہرحال وہ دیوانہ شخص جو ہے وہ اب اس کا ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو یوں جناب میری زندگی سے ایک انتہائی دلچسپ کردار اچانک غائب ہو گیا۔ اس سے میری بہت دوستی تھی، بہت طویل رفاقت تھی، ہم یعنی تقریباً 69 میں ملے تھے 1969 میں، اور یہ ہماری کوئی 25-26 سال دوستی رہی، اس میں بہت قربتیں بھی رہیں، بہت دوستیاں رہیں، اور بڑے خوبصورت زندگی کے واقعات ہیں اس کے ساتھ گزرے ہوئے۔ تو وہ دوست اچانک بچھڑ گیا،
اس کے بعد میں پھر جب کبھی میرا اس کا سوال سے گزر ہوتا تو میں اس کے بھائی کی دکان پہ رکتا، اس نے ایک چائے خانہ کھول لیا تھا، ہوٹل کھول لیا تھا، تو اس سے پوچھتا کہ کوئی اتا پتہ اس کا، تو وہ کچھ سال تو ہم جاتے رہے، پتہ کرتے رہے، انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں، ہمیں نہ وہ واپس آیا ہے، نہ اس کی موت کی کوئی اطلاع ہے، نہ کچھ ہے۔ لیکن ہم سب کا یہ یعنی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ کسی جگہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر گرا ہوگا، مر گیا ہوگا، یا پولیس نے کسی وقت پکڑ کے اندر کر دیا ہوگا، وہ جیل خانے میں مرا گیا ہوگا۔ بہرحال ایک بہت ہی خوبصورت کردار تھا زندگی میں، جس سے مجھے بڑی محبت تھی۔ وہ ایک شراب کی برائی کا شکار ہو کر وہ زندگی اس سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ختم ہو گئی وہ اس کی کہانی۔